يا رحمن يا حنان يا برهان يا منان يا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی اللہ ربانی آیات السلام علیک یا باب اللہ و دیان دین السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادت ولعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادری ما انت. خدا شناسی، خدا کی معرفت اور اس کی وحدانیت کے سلسلے میں بندوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اس کو پہچانے اور اس سے محبت کریں. یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن کیسے پہچانا جائے خدا کو، کیسے اس کی معرفت حاصل کی جائے، کون سا راستہ ہے؟ خدا کو پہچاننے کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف علوم اس میں کام کرتے ہیں جو خدا کی معرفت کے سلسلے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے خدا کو پہچانا جائے. بلکہ اگر آپ ایک محدود دائرے سے نکل کر ایک یونیورسل ٹروتھ اور آفاقی حقیقت کی طرف جائیں تو ساری کائنات خدا کی معرفت اور اس کو پہچاننے کی تلاش میں ہے. ہر ایک خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، ہر ایک کا گمشدہ خدا ہے، وہ خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے. وہ راہیں ہیں جس راستوں پر وہ چلتا ہے وہ اسے مقصد تک نہیں پہنچا پاتا ہے. لہذا مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف ریلیجن سامنے آتے ہیں. ورنہ آپ جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا ہم خدا سے محبت، ہم خدا کو چاہتے ہیں. دین اسلام میں خدا شناسی اور خدا کو پہچاننے کے لیے مختلف راستے ہیں، مختلف علوم ہیں. اس میں سے ایک علم کلام ہے، عقائد کا علم جسے کہتے ہیں. علم کلام خدا کو صانع اور مصنوع کے ذریعے سے پہچانواتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم کلام خدا کو خدا کی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، جس کا بہترین استدلال، بہترین دلیل برہان نظم ہے. بہت گہرا استدلال بھی ہے اور بہت سادہ اور آسان سا استدلال بھی ہے. ایک بڑھیا سے جب پیغمبر اکرم نے پوچھا بوڑھی عورت سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ خدا ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک بوڑھی عورت سے پیغمبر اکرم نے پوچھا.
یہ بتاؤ کہ تو خدا ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. اس نے کہا نبی اللہ میں یہ چرخہ جب چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور دیکھیے میں نے اسے چھوڑ دیا، یہ رک گیا. تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کیسے چلے گی؟ یہ اس نے اپنی آسان سی زبان میں بیان کیا، لیکن یہ بہت بڑا استدلال ہے. اسی کو برہان نظم کہتے ہیں، اسی کو کلام کی اصطلاح میں برہان نظم کہتے ہیں کہ یہ دنیا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے. وہاں پر روایت ہے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں کے دین پر عمل کرو. یہ بوڑھی عورتوں کے دین پر عمل کرنے کا مطلب ایسا استدلال ہے کہ عورتیں ایسا استدلال رکھتی ہوں، نہ کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے. یہ علیکم بدین العجائز، یعنی یہ استدلال دیکھو اس خاتون کا جاہل ہے، نادان ہے، لیکن اس کی فکر دیکھو یہ کتنی علیکم بدین العجائز. تو یہ علم کلام ہے جو صنعت کے ذریعے سے خدا کی پہچان بنتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. انسان اس درجے تک بھی پہنچ جائے معرفت کی، کم نہیں کہ انسان مخلوقات جو خداوند عالم نے اس کائنات میں پھیلائی ہیں اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے. یہ ذرے ذرے انسان اگر اس میں دقت کرے، انسان کے جسم کے سلسلے میں جو بناوٹ ہے، خداوند عالم نے جو بنایا ہے انسان کے جسم کو، اس کے اوپر انسان فکر کرے تو خدا تک بآسانی پہنچ جائے گا، بآسانی پہنچ جائے گا. ذرہ ذرہ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی بناوٹ کیسی ہے؟ وہ ایک اونٹ میں غور کر لو تو خدا تک پہنچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں مولا کائنات کتنی اونچی گفتگو وحدانیت کی، لیکن جب ایک چرواہے سے گفتگو کرتے ہیں مولا کائنات، چرواہے راستہ چلتا ہے، اس کو کیسے بتائیں خدا کیا ہے؟ اتنا اونچا آدمی کہ جس کی نہج البلاغہ توحید کے سلسلے میں حجت ہے، کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو معلوم نہ ہوتا کہ توحید کیا ہے. اس علی ابن ابی طالب نے جب چرواہے سے گفتگو کی ہے توحید کے بارے میں تو کیا کہا ہے؟ البار تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر. اونٹ کی مینگنی اونٹ کے چلنے پر دلالت کرتی ہے. یہ کتنی نیچی آ کے خدا کو پہچانوایا جا رہا ہے. اگر کہیں اونٹ کی مینگنی تم دیکھو گے، اس لیے کہ عرب کے لیے اونٹ سب سے جو ہے وہ اہم چیز ہے. اگر تم کہیں راستے میں مینگنی دیکھو گے پڑی ہوئی تو سمجھو گے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے. اگر کہیں گدھے کی لیت پڑی ہوئی دیکھو گے تو سمجھو گے کہ ادھر سے گدھا گزرا ہے، یہ اس کے آثار ہیں. بس اتنا بڑا عالم نہیں بتاتا ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے. دیکھیں چرواہے کو چرواہے کی زبان میں بتایا جا رہا ہے. یہ ہے علی مرتضیٰ. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. پہچانی کسے کہتے ہیں؟ سرکار امیر المومنین. ہر سے اس کی زبان میں بات کرو، جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اتنی بات کرو، البتہ سمجھ کو اونچا کرو. مولانا کائنات نے فقط یہی جملہ نہیں کہا، نہج البلاغہ پوری آپ کی توحید کے کلمات سے بھرا ہوا ہے. ان طریقوں سے پہچانوائیں بہت اہم طریقہ ہے. انسان اگر اس کو پہچان لے، اس کو جان لے تو ایک نہایت عظیم کام ہے کہ انسان انہی مخلوقات کے ذریعے سے خدا کو پہچانے، خدا کی معرفت حاصل. ذرے ذرے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، جدھر انسان نگاہ اٹھائے گا نگاہ معرفت سے، خدا کو بہت آسانی سے پہچان لے گا. خدا کی معرفت بہت آسانی سے ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کائنات کا نقش و نگار خدا نے اس طریقے سے کیا ہے کہ جو بھی دیکھے گا اس کائنات کو وہ خدا تک پہنچ جائے گا. اپنے جسم کی بناوٹ کو فقط دیکھ لے، لبوں کی ساخت کو دیکھ لے، ناک کی ساخت کو دیکھ لے، آنکھ کی بناوٹ کو دیکھ لے، آنکھ کے لیے حفاظت کے نظام کو دیکھ لے، دہن میں آنے والے تھوک کو دیکھ لے، زبان کو دیکھ، نہ معلوم کیا دیکھ.
اتنی جب پھیلی ہوئی ہے خدا کی نشانیاں تو سب مسلمان کیوں نہیں جاتے ہے نا؟ اتنی پھیلی ہوئی ہیں نشانیاں تو یہ اوباما کائے کے لیے ہے؟ یہ نیتنیاہو کیا کر رہا ہے؟ اور اتنے دور دور جانے کی ادھر ہمارے یہاں اتنی غفلت کے خدا سے ہم نزدیک کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا مشکل کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے سب جگہ خدا کی نشانی پھیلی ہوئی ہے اور جیسے دیکھو خدا کو پہچان لو گے تو پھر ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ کا بات یہ ہے کہ قصاب سمجھے نا، گوشت جو کٹتا ہے وہ دن بھر میں شاید ایک گائے جو ہے وہ بیچ دیتا ہوگا، دن بھر میں ایک پوری گائے بیچ دیتا ہے وہ، اور اس سے پوچھئے کہ یہ رگ جو یہاں پر ہے یہ کس چیز کی رگ ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے پورا بکرا وہ مسلم بیچ دے رہا ہے، پھر بھی اسے نہیں پتا کون سی رگ کہاں پر ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ آپ زیادہ اپنا وہ چیک اپ کرا لیجئے۔ اور جو آپ نے چیک اپ کرا تو کہتے ہیں تو آرٹری بلاک ہے آپ کی؟ اس نے نہ کاٹا، اور اس آرٹری بلاک ہے تو یہاں پر سے 3 آرٹری ہیں رکھی ہوئی، یہاں سے نکال کے یہاں لگانا ہوگا آپ کو۔ وہ پورا گوشت پر گوشت کاٹے جا رہا ہے، اسے جو ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہاں پر 3 رگیں ایسی ہیں جو یہاں پر لگائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اسے کیوں خبر ہے؟ کہا کہ وہ غافل ہے، وہ غافل ہے، اسے خبر ہے نہیں۔ آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں کائے کے لیے؟ آئینے کے سامنے آپ جاتے ہیں کائے کے لیے؟ کہ اتنا جتنا اسنو پاؤڈر لگایا ہے وہ پتہ چل جائے کہ جو ہے وہ کہیں ایب نارمل تو نہیں کہ لوگ کہیں گے اتنا لگا لیا تم نے کریم کی چمک رہا ہے چہرہ۔ یہ جو 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ بال کو ہونق جیسے بنائے ہیں، کیا ہے، ہم فیشن کرتے ہیں بال میں 550 روپے کے نہ معلوم کتنے پیسے دے کے، دیکھیں یہ صحیح بھی لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں، کالر کے اوپر اونچا نیچا جو نہیں کوئی دھبا ہے کہ نہیں۔ آپ آئینے میں جاتے ہیں اپنی کمیوں کو دور کر لیتے ہیں، اور جو آئینہ بیچتا ہے زیادہ تر اس کا کالر اونچا نیچا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آئینے کی دکان میں بیٹھا ہے اور اس کا کالر اونچا نیچا ہے، اور آپ ایک بار آئینے کے سامنے گئے، آپ نے اپنے کو صحیح کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گئے آئینے کے سامنے اپنے کو دیکھنے کے لیے، اس قصد سے گئے، اس لیے اپنی کمیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ آئینہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ ساری کائنات پھیلی ہے خدا شناسی کے لیے، ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا سے غافل ہیں۔ جس دن ہم خدا کے معرفت کی نیت سے قدم آگے بڑھائیں گے اس دن ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں گے۔ یہ مشکل ہے۔ تو پہلا درجہ مخلوقات کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا، علم کلام ثانی مصنوع کے ذریعے سے، بہت عظیم درجہ ہے یہ۔ اس درجے سے بھی ہم پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے دعا ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ اے کاش ان چیزوں سے ہمیں نجات مل جائے جو دعا کے نام پر ہمیں اسیر کیا جاتا ہے، اور ہم حقیقت دعا تک پہنچ جائیں۔ دوسرا علم فلسفہ ہے۔ فلسفہ کا بھی کام خدائی کو پہچاننا ہے۔ وہ وجود بما ہوا وجود کے ذریعے سے پہچان پاتا ہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود کے ذریعے سے پہچان پاتا ہے۔ وجود کی قسمیں بیان کرتا ہے، کوئی وجود ہے جو محتاج ہے، کچھ وجود ہے جو بے نیاز ہے، ان قسم سے وہ بحث کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کے پلے میں آنے والی چیز نہیں۔ یہ بھی جو اس وادی کے سفیر ہیں وہ پہنچتے ہیں فلسفے کی دنیا میں بھی خدا کے لیے، فلسفہ جدید اور فلسفہ قدیم، اور یہ بحث، یہ سب معرفتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جتنی معرفتیں ہیں کسی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی معرفت کے جس درجے تک لے جانا چاہتی ہے وہ ان انیشیل اسٹیج سے نکال کر ایڈوانس اسٹیج میں لے جانا چاہتی ہے، اگر صحیح انگلش ہم نے بولی تو۔ یہ چھوٹی چھوٹی معرفت سے اٹھا کر اونچی معرفت، معراجی معرفت تک لے جانا چاہتی ہے، اور وہ اس بات کو پیش کر رہی ہے کہ چاند دیکھنا اچھا ہے۔ چاند دیکھنے والے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ چاند کی روشنی سے 14ویں کے چاند دیکھنے کے لیے 2 طریقے کے لوگ ہیں۔
ایک وہ جو ایسے دیکھ لیتے ہیں چاند، سر اٹھایا یوں چاند ہے دیکھ لیا. ایک وہ جس کی گردن میں درد ہے وہ ایسے اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے چاند، دیکھ ہی نہیں پاتا ہے. تو وہ تاشت میں رکھے ہوئے پانی میں دیکھ لیتا ہے چاند کو، وہ سمندر کے اندر دیکھ لیتا ہے چاند کو، وہ دریا کے پانی میں دیکھ لیتا ہے چاند کو. اگر اس کی گردن ٹھیک ہوتی تو یہ پانی کے اندر چاند کو نہیں دیکھتا، یہ سر اٹھا کے چاند کو دیکھ لیتا. دعائے ابو حمزہ صومالی یہی ذریعے سے خدا کو پہچاننے والے وہ ہیں جن کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، وہ خدا کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی کہتی ہے یہ روش چھوڑ دو، بیکار رفتوں کا، میں نے تجھ ہی سے تجھ کو پہچانا. وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو ہی ہمارا رہنما قرار پایا. وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اور تو نے ہی اپنی طرف ہمیں دعوت دی، تو نے ہی بلایا ہے تو ہم آئے، ورنہ ہم کہاں آنے والے تھے. وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اور اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا تو کیا ہے. یہ دعا صومالی کے درجے کے خدا کو خدا سے پہچانو. کون دنیا میں اتنا آشکار ہے جس کے ذریعے سے خدا تک جاؤ گے؟ یہ بیٹے کا جملہ تجھ سے تجھ کو پہچانا، یہ باپ کا جملہ. کیا ہے جملہ باپ کا؟ دعائے عرفہ میں کہ کاش ہمیں دعاؤں کی حلاوت مل جاتی، ہم دلوں سے دعاؤں کے عاشق ہو گئے ہوتے، کتابیں رکھنے کا نام دعا نہ ہوتا، پھونکے مارنے کا نام دعا نہ ہوتا. دعا دل کی گہرائیوں سے. کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک. دعائے رفع، اے میرے مالک تیری طرف وہ رہنمائی کیسے کر سکتا ہے جس کا وجود تیرا محتاج ہو. ایکونو لغیرک من الظہور ما لیس لک، کیا کسی دوسرے کے پاس بھی کوئی ایسی لائٹ ہے جو تیرے پاس نہ ہو؟ کیا کسی دوسرے کے پاس بھی ایسی روشنی ہے، ٹارچ ہے کہ وہ ٹارچ لے کے تجھے دکھائے کہ دیکھو یہ اللہ ہے کسی کے پاس ایسا ٹارچ؟ ہے کسی کے پاس ایسا ہیلوجن کہ وہ ہیلوجن لے کے آئے اور کہے یہ ہے اللہ، دیکھو اسے؟ نہیں، کسی کے پاس ایسا ظہور اور ایسی روشنی اور ایسی لائٹ کہاں ہے کہ وہ کہے کہ دیکھو یہ ہے اللہ. حتی یکون هو المظہر لک، کہ وہ تیرے پہچانوانے کا ذریعہ بنے. متا غیبتا، تو کب پوشیدہ تھا، حتی تحتاج الی دلیل، کہ محتاج ہو کسی رہنما کا. تو کب غائب تھا کہ کوئی رہنما بتائے دیکھو یہاں پر رکھا ہے اللہ. ومتا بعدتا، تو کب دور تھا، حتی یکون الآثار ہے التی توصل الیک، اور تو کب دور تھا کہ آثار بتائے کہ دیکھو یہ خدا ہے. نہیں، امیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں پاتی ہیں، نابینا ہے وہ، نابینا. البتہ کون سا نابینا ہے؟ دل کا نابینا ہے، قلب کا نہیں. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو آنکھ سے اللہ کو دیکھ لیں گے شب جمعہ اتر رہا ہے ابن تیمیہ کی طرح کہ اس کے کرسی سے گوشت لٹک رہا ہے. نہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو خدا کو محدود کرنا نہیں. دل کی آنکھوں سے خدا، جہاں سے پہچانا ہے خدا کو وہیں سے تو دیکھو گے خدا کو. آنکھ سے کب پہچانا ہے خدا کو؟ خدا کو پہچاننا ہے، خدا کے ذریعے پہچاننا ہے. معرفت کا ایک بحر ذخار ہے اس میں کہ خدا کو کیسے پہچانیں، توحید کہاں سے لیں. خدا اگر اپنے آپ کو پہچانوائے گا کسی کو تو وہ پہچان سکتے ہیں. عقل کے ذریعے سے خدا نہیں پہچانا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کتنی فعال عقل ہو، بو علی سینا کی بھی عقل ہو، تب بھی عقل میں جو آئے گا وہ ہمارا ایجاد کردہ ہوگا. جو بھی ہم سوچیں خدا کے سلسلے میں وہ ہماری مخلوق بن جائے گا.
اور جو ہمارا ایجاد کرتا ہے وہ ہماری طرف پلٹ جائے گا. وہ ہمارا خالق نہیں, وہ تو ہماری مخلوق ہے. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا تم خدا کے بارے میں جو سوچو اپنے دل سے, اسی لیے تو کہتے ہیں یہ مت کو میں کہتا ہوں, یہ میں کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے, یہ جہالت کی علامت ہے. منع کیا گیا ہے. میرا دل کہتا ہے میں کہتا ہوں, میں کچھ کہتا ہی نہیں, میری اوقات کیا ہے. میرے تو عقل میں جو بھی آئے گا میری ہی موجود ہوگا, میرا ہی وجود ہوگا, اور جو میری مخلوق ہو وہ میرا خالق کیسے ہو جائے گا. ہم جو کچھ سوچیں وہ ہمارے ذہن کی ایجاد ہے, اور ہماری ایجاد ہمارا موجد نہیں ہو سکتا. یہ بات اگر واضح نہ ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. خدا جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں, جو فکروں میں سما جائے وہ خدا نہیں, جو معصوم بتائیں وہ خدا ہے. جو خدا خود اپنے بارے میں بتائے انت کما تقول, تو کیسا ہے جیسا تو خود کہتا ہے. فوق ما نقول, اور جو ہم کہتے ہیں اسے بہت بہتر ہے. اسی لیے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دعائیں اس طریقے سے نہ دیجئے کہ 118 مرتبہ یہ پڑھو اور 115 مرتبہ یہ پڑھو, یہ مطلب اسی لیے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کس چیز کا کیا اثر ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. آپ کوئی دوا محبت میں بچے کو پلا دیجئے, سیرپ رکھی ہوئی کھانسی آ رہی تو اس کو پلا دیجئے, کیا ہوگا بچے کا؟ مرض اور بڑھ جائے گا. مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی, کیا ہو گیا اسے؟ بھئی محبت ہی میں تو پلایا تھا دوا, اور کیا کیا تھا؟ باپ ہے, کوئی دشمن تھوڑا ہی ہے. لیکن کوئی بھی عقل مند ہوگا باپ پلانے جائے گا دوا روک لے گا ہاتھ. ارے تم محبت میں مار ڈالو گے بچوں, کیا ہوا دوائی تو پلا دے رہے. ارے دوا ہی نہیں پلانی ہے, دوا نہیں پلانی ہے, دوا ضرورت کے مطابق پلانی ہے. ہر دوا تھوڑا ہی پلانی ہے. ڈاکٹر نے نسخہ دیا جا کے پوری کیمسٹ اٹھا لائیے گا آپ, جلدی کے مارے یہی کیجیے گا. نہیں بھائی, یا منی اسمہ دوا, نام دوا ہے تو دوا تھوڑی فائدہ پہنچاتی ہے. وذکرہ شفا, استعمال فائدہ پہنچاتا ہے. استعمال ڈاکٹر بتائے گا کس وقت کیا پڑھو, نہ کہ جو ہے وہ نیم حکیم بتائے گا جو جان کے لیے خطرہ بن جائے. عقل نہیں خدا تک پہنچ سکتی ہے. اچھا یہ ساری باتیں میں نے عرض کی, اپنی چچا کے گھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں میں. قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام, معرفت کہاں سے حاصل کریں؟ معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ المعرفت من صنع من حیا. معرفت کون بتائے گا؟ کس کا کام ہے معرفت؟ معرفت کس کا کام ہے؟ قال من صنع اللہ, یہ اللہ کا کام ہے. لیس للعبادت فیہا صنع, حدیث کافی کی ہے. بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, بندے سمجھ لیں. اللہ کو معرفت. پھر راوی پوچھتا ہے امام سے, اصلحک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حل جعل فی الناس ادات ینالون بها المعرفہ, ینالون بها المعرفہ, کیا بندوں میں کوئی ایسا جوہر رکھا گیا ہے کہ جس سے وہ معرفت تک پہنچ جائیں؟ ہے بندوں میں کوئی ایسا جوہر, ان کی ذات میں کوئی ایسا اوزار, کوئی ایسا انسٹرومنٹ رکھا گیا ہے؟ قال اللہ, قال اللہ, نہیں, بندوں میں کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے وہ خدا کو پہچان سکے. قلت هل کلف المعرفہ, کیا بندوں پر لازم ہے کہ خدا کو پہچانے؟ لازم ہے؟ قال اللہ, نہیں, بندوں پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ اللہ کو پہچانے. لیجیے ہو گیا, چھٹی ہو گئی. اللہ کو پہچاننا ہماری ذمہ داری نہیں, ہم آزاد. اللہ البیان, اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اپنے آپ کو پہچانوائے اپنے بندوں سے. لا یکلف اللہ الا نفسا الا ما آتاہا, اللہ نے بندوں کو جو دیا نہیں ہے اس کی تکلیف نہیں کر سکتا ہے.
انسان کی ذات نہیں ہے کہ حقیقت خدا تک پہنچ سکے تا وقت کہ خدا خود نہ بتائے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود پہنچ جائے گا. لا تدرکہ العلماء بالبابہا. علماء بھی نازانہ ہو کے اللہ کو پہچان لیں گے نا. علماء بھی اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں اپنے لب و لباب اور عقل کے ذریعے سے. ولا اہل تفکیر بتفکیرہم. اور نہ ہی فکر کرنے والے تھنکر بھی اپنی تھنکنگ کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں. الا بالتحقیق ایقانا بالغیب. مگر اس تحقیق کے ذریعے سے جو غیب پر یقین رکھتی ہو. لأنہ یوصف بشیء من صفات. اس لیے کہ جن اوصاف کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ مخلوقین کی صفت ہے، بندوں کی صفت سے اسے بیان کیا جاتا ہے. وہو الاحد الواحد الصمد. وہ تو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. فہو خلاف ما تصور فی الاوہام. وہ عقلوں میں سما نہیں سکتا ہے. احتجب عن العقول. وہ عقل سے اسی طریقے سے پوشیدہ ہے جس طریقے سے آنکھوں سے پوشیدہ ہے. آنکھوں میں نہیں آ سکتا. بس اس کی ذمہ داری ہے کہ پہچانوائے. ٹھیک، یہاں تک بات پہنچ گئی. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانوائے. تو اس نے کہاں پہچانوایا یہ تو پتہ چلے. اس نے پہچانوایا بھی کہیں کہ نہیں پہچانوایا. کہاں ہم نے پہچانوایا؟ تمہیں پہچانوائے بغیر تو یہاں بھیجا ہی نہیں ہم نے. یہ دنیا میری معرفت کے لیے ہے ہی نہیں. معرفت تو کہیں اور ہم دے چکے ہیں تمہیں. عالم زر میں دے چکے ہیں. تمہیں یاد نہیں آتا یہ اللہ تو نے ہمیں وہاں یاد کرایا تھا، ہمیں یاد نہیں آتا. ہاں ہوتا ہے، صحابی بتاتے ہیں تمہیں. اہم بات ہم بھول جائیں گے. ہاں بھول جاتے ہیں. کیوں نہیں بھولتے؟ ہم نے عالم زر میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم فقط میری عبادت کرو گے، مجھے پہچانو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان ان اعبدونی ھذا. بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ فقط میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہ کرو گے؟ کہاں کیا تھا اللہ؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. یاد ہے کسی کو؟ کہا تم بھول گئے. تم بھول گئے. یاد کب آئے گا؟ جب کفے افسوس ملو گے. تو یاد نہیں آتا ہے تمہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا؟ تو جن لوگوں کو یاد ہے ان سے سن لو. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو یاد ہے، جو بتا رہے ہیں کہ وعدہ لیا گیا ہے تم سے، ان سے سن لو، تاکہ وہاں جب یاد آئے تمہیں تو ہاتھ نہ ملو ہائے ہائے یاد کتنی بڑی بات ہم بھول گئے. تو یہاں بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے. اعتبار ہے اس کی، مان لو. پیغمبر بتا رہے ہیں، اعتبار ہے، مان لو کہ تم سے وعدہ لیا گیا ہے. کس کو یاد ہے؟ جو دنیا سے بیزار ہے اسے یاد ہے. وہ سب کو پہچانتا ہے. وہ آپ کو، ہم کو، سب کو پہچانتا ہے. کوئی آ کے بھی دعوائے محبت کرتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا میرے تو فالوور بہت ہو گئے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ. کوئی آتا ہے چلاتا ہے علی علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں. نہیں تم میرے چاہنے والے. ارے میں آپ کا چاہنے والا ہوں. نہیں تم چاہنے والے نہیں ہو. ان رجلا جاء الى امیر المومنین وقال انا واللہ احبک. ایک شخص آیا مولا کائنات کے بعد اور قسمیں کھا کھا کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں علی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال له امیر المومنین ما انت کما قلتا ویلک. تو جھوٹ رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ صحیح وہی نہیں ہے، غلط ہے. تیرا کہا، تیرا کہا غلط ہے. ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بألف عام. خداوند عالم نے بدنوں کو، جسم کو خلق کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا ہے.
اور اس سما اردا علینا المحب لنا، اور پھر اسی عالم ارواح میں خدا نے ہمارے چاہنے والوں کو ہمیں دکھایا ہے. کون مجھے چاہے گا دکھایا ہے. فواللہ ما رأیت روحک، خدا کی قسم جن جن لوگوں کو مجھے دکھایا گیا اس میں نے تیری روح کو نہیں دیکھا. تو وہاں کہاں تھا جو آج آیا ہے دعویٰ کرنے؟ انہیں یاد ہے، انہیں یاد ہے، وہ بھولے نہیں ہیں عالم زر کو. ہم بھول گئے ہیں، ہم وعدہ کیا ہے ہم بھول گئے. فَأَيْنَ كُنْتَ، تو کہاں تھا؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ، بس جیسے ہی سنا ویسے ہی چپ ہو گئے، دوبارہ پلٹا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے قلعی کھل گئی. کس نے معلوم ہو گیا کہاں تھے کہاں نہیں تھے. یہ بھائی اتنی جب بات ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن کی متعدد آیتیں ہیں مختلف ہیں، اس کو میں خلاصہ کر دوں جلدی سے. اتنی اہم بات ہم بھول کیسے گئے؟ عالم بالا سے ہم اس دنیا میں آئے تھے خدا کو پہچاننے کے لیے تھوڑے ہی آئے تھے، وہاں تو پہچان ہی لیا تھا. یہاں تو آئے تھے کہ اس شناخت کو باقی رکھے پھر اس تک پہنچ جائیں. تو یہ بھول کیسے گئے؟ ہوا یوں کہ جب وہاں سے ہم یہاں آئے تو ہمارا حال ٹرین کے اس مسافر کا ہوا جو چلتی ٹرین میں جب اسٹیشن پر ٹرین رکی تو وہ اترا پانی لینے کے لیے. سامنے پانی نہیں تھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا. وہ جو آگے بڑھا تو آگے کہیں پر کوئی جو ہے وہ ٹی وی پر یا کسی چیز پر ایسی جو ہے وہ چیز دکھائی دے رہی تھی کہ بس وہ دیکھنے میں جو ماؤ ہوا نا تو ٹرین چل دی گئی. وہ ہوا اس کے ساتھ یہی ہے. ہم جو آئے ہیں دنیا میں تو ہم آئے تھے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ لگے رہیں جو معرفت ہے. اب جو دیکھا دنیا کو تو اسی میں گم ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کی یاد سے تمہیں دور نہ کر دے تمہاری اولاد اور تمہارا مال. سرگرم ہو گئے تم اولاد اور مال میں، بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو لکھانا ہے، دولت کمانا ہے، فلاں کرنا، اسی میں سرگرم ہو گئے. بھول گئے کاہے کے لیے آئے تھے. بھول گئے مال، دولت، پوست، مقام، دنیا، اسی میں تم سب بھول گئے. ختم ہو گیا، کھیل ہی ختم ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پہچانوایا ہم نے تم کو وہاں، تم بھول گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اسی دنیا میں مثال لیجیے، گھر سے نکل رہے تھے، آج گھر میں مہمان آنے والے تھے. اہلیہ نے لسٹ دی، دیکھیے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، یہ لائیے گا تب کھانا پکے گا. اب جو گھر سے باہر نکلے تو کوئی 20 سال پرانا دوست مل گیا، کوئی ایسا آفیشیل کام پڑ گیا، کمپنی کا کوئی ایسا کام پڑ گیا، اب سب بھول گئے. مہمان آیا بھی اور گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، بیچاری نے جو ہے وہ چائے پر رخصت کر دیا. اب جو 5 بجے، اچھا وہ بھی خاموش طبیعت تھی، بار بار فون کرنے والی نہیں تھی، وہ بھی خاموش ہی رہی. اب جو گھر پہنچے، گھر کے قریب پہنچے تو یاد آیا، ہاں یہ کیا ہو گیا. اب گھر پہنچے تو ہنگامہ. وہ آئے بھی، چلے بھی گئے، بیٹھے بھی رہے، ہم نے کچھ کھلایا بھی نہیں اور پلایا بھی نہیں، اور وہ ایسے تھے اور ویسے. اب کیا کریں؟ اب تو چلے گئے، اب تو آنے والے میں بہت دور سے آئے تھے. اب افسوس کم ہو رہا ہے جب ہاتھ سے وقت نکل گیا. بھول گئے ہم. بھول جاتا ہے انسان کسی دوسری چیز میں، جب مہو ہو جاتا ہے انسان تو مقصد کو بھول جاتا ہے. دیکھا ہے آج کل تو ماشاء اللہ سے جو ہے وہ گھوڑا اور اونٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ گھوڑا وغیرہ کے زمانے میں سفر کرتے تھے گھوڑے اور اونٹ سے، تو اس کو ایک مقصد تک جانا تھا. بیچ میں جیسے ہی وہ سبزہ دیکھتا ہے وہیں پہ منہ ڈال دیتا ہے، رک جاتا ہے. جیسے ہی گھاس دیکھی راستے میں رک گیا، جیسے ہی پانی دیکھا رک گیا. اب اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے.
اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. اس کو ایک ہی چیز اٹھا سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ تازیانہ. یہ جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹوینٹنگ ہوتی ہے, یہ ٹوینٹنگ نہیں, یہ تازیانہ ہے. اس کو تازیانہ اٹھا سکتا ہے. کس کو؟ آپ یہ نہیں کہ مولانا آئے ہمیں حیوان بنا کے چلے گئے, ہمیں گھوڑا اور اونٹ بنا کے چلے گئے. ابھی ہم بتائیں گے کہ ہم اس سے ہی بدتر ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. ہم نے کہا اپنے دل سے کچھ نہیں کہنا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنے دل سے کہہ کے چلے گئے. اسی اب ایک تازیانے کی طرح کھانا ہے, اسے بھوکا نہیں رہنا ہے, ورنہ یہ چلے گا کیسے؟ اسے مقصد تک جانا ہے. کھانے میں پابندی نہیں ہے تمہارے, لیکن ہر جگہ منہ ڈالنے میں پابندی ہے. پینے میں پابندی نہیں ہے, ہر جگہ پینے پہ پابندی ہے. اس لیے کہ اگر بیچ میں رک گئے تو جس مقصد تک جانے وہاں پہنچ نہیں پاؤ گے. کھانے پینے میں پابندی نہیں. اب یہ کیسے چلے گا؟ کہیں چل ہی نہیں سکتا تا وقت کہ تازیانہ نہ لگے, تاکہ اسے یاد ہے کہیں جانا ہے, اسے کہیں جانا ہے, تو اسے تازیانہ لگا. کیسا تازیانہ اس کو لگے گا؟ کہ اس کو سب سے پہلا تازیانہ تکلیف کا تازیانہ. اس کے لیے کچھ حلال ہے, کچھ حرام ہے. یہ جو تم بھولے جاتے ہو کس مقصد کے تحت آئے ہو, اللہ کو یا پہچاننے کے لیے نہیں آئے ہو, پہچاننے پر عمل کرنے کے لیے آئے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. تم تو وہیں سے پیدا ہو کے آئے ہو میری فطرت کے اوپر, میری معرفت کے اوپر. یہ اماں ابا ہیں جو کافر, یہودی, نصرانی, مجوسی بنا دیتے ہیں. اب ابا ہو یحودان ہی و یمجسان ہی و ینصران, یہ وہ لوگ ہیں. ورنہ تم تو لے کے آئے تھے یہاں سے, بھول گئے تم آئے تو اب تمہیں ایک تازیانے کی ضرورت ہے, کچھ قوانین کی ضرورت ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. ہر جگہ منہ نہ ڈالو, کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو, کولو واشربو, خیال رہے ولا تسرفو, اسراف نہ کرو. کنٹرول کرنا ضروری ہے تمہیں. پیو جتنا چاہو پیو, لیکن خیال رہے اسراف نہ ہونے پائے, حرام منہ میں نہ جانے پائے. اس لیے کہ جہاں جائے گا مقصد سے دور ہو جاؤ گے. اب ضرورت ہے جو لوگ زیادہ بھولتے ہیں ان کے گھر میں جب وہ گھر سے چلتے ہیں تو موبائل میں الارم لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یاد رہے, ریمائنڈر. یہ بھولنے والوں کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے. ان کو راستے میں سیکھنا تھوڑے, راستے میں یاد کرنا ہے. میٹنگ ہے, بھولنے کی عادی ہے, ریمائنڈر فلاں ڈیٹ میں, تاکہ بھولنے نہ پائے. یہ اس دن سیکھنا نہیں ہے, اس دن میٹنگ ان کی نہیں ہے, میٹنگ پہلے سے طے ہے. میٹنگ کی معرفت پہلے سے, میٹنگ کی معلومات پہلے سے. میٹنگ آج ہے, اس کا ریمائنڈر چاہیے. بعض لوگ میرج اینیورسری کو جو ریمائنڈر میں رکھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. آج یاد رکھنا ہے, بچے کا برتھ ڈے ہے, یاد رکھنا, بھول جاتے ہیں. البتہ یہ بھی ایک نظریاتی چیز ہے, برتھ ڈے وغیرہ بات آ گئی تو کہہ دوں. عجب مرحلہ ہے, عجب مرحلہ ہے. برتھ ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں نا. بچہ 10 سال کا ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, معصوم کہتے ہیں یہ خوشی منانے کی چیز نہیں تو رونے کی چیز ہے. یہ تو غم منانے کی چیز ہے. اللہ بچے کو 100 سال کی حیات دے, 200 سال کی حیات دے, 10 سال کا ہو گیا تو 90 سال تو بچا, تو اس پہ خوشی منا رہے ہو کہ اچھا ہوا میرے بچے کی زندگی کے 10 سال کم ہو گئے. اور اب المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ امام زمانہ کی بھی ولادت پر کیک کاٹتے ہیں. کیا ہے, مولانا کوئی غلط کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا بات ہے. اور خوشی کا اظہار ہے, کوئی حرام تو نہیں ہے, کوئی مکروہ تو نہیں ہے, دل چاہ رہا اچھی چیز ہے. کہ یہی تو بات ہے, ہر اچھی چیز جو ہے وہ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے, جو مولا کہے وہ کرنے کو کہا گیا ہے. ہر اچھی چیز کرنے کے تھوڑا. کس کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہو تم کیک کاٹ کے؟ کس کلچر میں کیک کاٹا جاتا ہے؟ اسلامی کلچر میں یا یورپین کلچر میں؟ امام زمانہ کی ولادت پر امام زمانہ کے دشمن کے کلچر کو لا رہے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑے امام زمانہ کے ماننے والے. یہ کیسا ہے؟ ایک حق, ایک بام دو ہوا کیسے ہے؟ یہ مرحلہ ہے. سوچے فقط آدمی, انجانے میں فقط
ہر چیز اچھی ہے، یہ ایک دوسرا مرحلہ. تو ریمائنڈر ضروری ہے. اسی ریمائنڈر کو ہم تازیانہ کہہ رہے ہیں. تازیانہ ضروری ہے تمہیں، بار بار چابک مارا جائے تمہیں. کہاں تازیانہ لے گا؟ کہا دن میں 5 بار حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر. دوڑو دوڑو، سب چھوڑو، دوڑو. یہ یاد کرایا جا رہا ہے، وہاں وعدہ کر کے آئے ہو، وہاں اس کو نبھاؤ، ٹرین چھوٹ نہ جائے، مقصد سے دور نہ رہ جاؤ. یاد کرو، یاد. ارے نہیں یاد آتا، جمعہ یاد کرو. نہیں یاد آتا، حج پر جاؤ. ریمائنڈر پر ریمائنڈر ہے، فقط تازیانے پر تازیانہ ہے. تازیانہ تکلیف کس لیے ہے؟ یہ تکلیف کس لیے ہے؟ یہ تکلیف معرفت کے لیے نہیں ہے، خدا کو پہچاننے کے لیے نماز نہیں ہے. بولیے گا نہیں، خدا کی معرفت کے لیے نماز نہیں ہے. اس معرفت کو جو عالم ذر میں حاصل کر چکے ہو، اس کی یاد دہانی کے لیے ہے. حیوان کی طرح ہر سبزے پر منہ نہ ڈالو، مقصد کو پہچانو. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، عجب مرحلہ ہے. یہ حیوان جتنا موٹا ہوگا کھا کھا کے، اتنا جلدی ذبح کیا جائے گا. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ اس کا گلےبان یا اس کا چوپان جو اس کو جلدی جلدی کھلا رہا ہے، جلدی جلدی پلا رہا ہے، اس کی محبت میں نہیں کھلا پلا رہا ہے. یہی سے جلدی بیچنا چاہتا ہے تاکہ جلدی قیمت ملے، تاکہ یہ اس کا حلوہ مانڈا درست ہو. یہ دنیا جو تمہیں فریب میں ڈالے ہوئے ہے، یہ نہ سمجھو محبت کر رہی ہے تم سے، تم کو ہلاکت کے راستے پر لے جا رہی ہے. اس دنیا کے فراق میں جو چلے جا رہے ہو، یہ جتنا استفادہ کرو گے اس سے، یہ سمندر کا پانی ہے، پیاس بھڑکے گی، پیاس بجھے گی نہیں، یہاں تک کہ مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ. یہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمانی کر رہا ہوں. خطبہ نمبر 175 نہج البلاغہ. ایھا الناس غیر المغفول عنہم، اے وہ لوگوں کہ جن سے غفلت نہیں کی گئی ہے. والتارکون ماخوذ منہم، جن کو تم سمجھے چھوڑ دیا گیا ہے، انہیں چھوڑا نہیں گیا، ایک دن انہیں پکڑا جائے گا. مالی اراکم، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان اللہ ذاہبین و الی غیرہ راغبین، تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف رغبت کر رہے ہو. کأنکم نعم اراہ بہا صائم، گویا تم اس جانور جیسے ہو جس کو اس کے گلےبان نے چھوڑ دیا ہے. الی مرعا، چراگاہ کی طرح. ووبی و مشرب دوی، اور ایک بیابو اور ایک مشرب اور ایک گھاٹ کے اوپر لا کے رکھ دیا ہے. وَإِنَّمَا هِيَا كَالْمَعْلُوفَ لِلْمُدَّةِ، یہ جو کھلا رہا ہے چراگاہ پر لا کے، ایک خاص مدت کے لیے کھلا رہا ہے، لیکن یہ بیچارہ جانور جانتا ہی نہیں ہے. لا تُعْرَفُ مَا يُرَادُ بِهَا، یہ جانتا ہی نہیں کیوں اتنا چارہ اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ جانتا ہی نہیں ہے کیوں اتنا اسے پانی پلایا جا رہا ہے. یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ موٹا کرے تاکہ چھری کی زد پر آئے. فارم کی مرغی کو کتنے دن میں موٹا کیا جاتا ہے، اور گھر کی دیسی مرغی کتنے دن زندہ رہتی ہے. یہ جلدی فربا ہو جانا، موٹا ہو جانا، یہ چھری کی زد پر آنا ہے. اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اللہ کے راستے پر لگو، ہر راستے میں ہر جگہ منہ ڈالنے سے پرہیز کرو. جہاں جو تمہاری میادگاہ ہے وہاں جاؤ. اب یہ چھوڑ دو پوچھنا، بولتے اب یہ حرام ہے کیا جو نہ کرے؟ حرام ہے کیا؟ نہیں بھیا حرام نہیں ہے. پہلا اتنا ہی کر لو، درجہ بدرجہ ہے، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، درجہ بدرجہ ہے. پہلے حرام چھوڑ دو، جب حرام چھوڑ دو گے تو کہیں گے کہ مکروہ بھی چھوڑو، جب مکروہ چھوڑ دو گے تو کہیں گے مباح بھی چھوڑو. ایک بچہ تھا، اس کو پڑھایا جا رہا تھا، ٹیچر آیا پہلے دن، تو کہا پڑھو بیٹا الف. چپ، پڑھو بیٹا الف. مارا پیٹا ڈانٹا پھٹکارا،
پڑھا ہی نہیں اس میں، چلا گیا استاد. باپ نے بھی تو بیٹا کیا پریشانی ہے تمہیں پڑھنے میں، پڑھا رہا تھا تمہیں الف. ہاں جو اردو کا تو المیہ یہ ہے ہی ہے، کیوں اردو پڑھے گا بچہ، اس کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. بہرحال جو بھی زبان پڑھا رہا تھا کہ بابا مشکل یہ ہے کہ آج الف پڑھنا نہیں تھا، اگر آج اس کے سامنے الف پڑھ دیتا تو کل بے بھی پڑھواتا، پرسوں تے بھی پڑھواتا. آج الف ہی نہیں پڑھا کہ بیٹے کی نوبت ہی نہ آئے. ہمارا حال یہی ہے. آؤ پہلے میدان میں آؤ، ریاضت کے میدان میں آؤ، پریکٹس کے میدان میں آؤ، ایکسرسائز کے میدان میں آؤ. پہلے آدھا کلو وزن اٹھائیں گے، پھر 1 کلو، پھر 2 کلو، پھر 50 کلو، پھر 400 کلو، تب پہلوان بنو گے. آؤ پہلے حرام چھوڑو، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ مکروہ بھی چھوڑو، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جو ہے وہ مباح بھی چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شان کے خلاف. اب بات اس بہت طولانی ہے. دنیا کچھ لوگوں کے پاس آتی ہے بالکل محض حلال کی بنیاد پر، ایک دم حلال، خالص حلال ہے، لیکن وہ لوگ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. فلم یریدوا بہا فدرجوا، بس وہ بلند ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوتے ہیں ٹرین پر کہ ٹرین 10 منٹ کے لیے بھی رکتی ہے تب بھی نہیں اترتے ہیں کہ کہیں چل نہ دے جائے، کہیں چل نہ دے. یہ کبھی مقصد سے دور نہیں ہوگا، یہ کبھی مقصد سے دور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو نہیں بھیجتے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، پکڑے رہتے ہیں. اور وہ جو ہر اسٹیشن پر اترنے کا عادی ہے وہ کہیں نہ کہیں غچہ ضرور کھاتا ہے. ہر حلال بھی تمہارے لیے اگر اونچے درجے میں پہنچ گئے ہو تو تمہارا وقت لے گا. تمہیں وقت کم ہے، تمہارے پاس کام بہت زیادہ ہے تمہارے پاس. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور شبہ آتا ہے تو وہ شبہ چھوڑ دیتے ہیں، حلال کو لے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے سامنے حرام اور شبہ آتا ہے تو وہ شبہ کو لے لیتے ہیں، حرام کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ تو سب میں غرق رہتے ہیں، تو ان کو ساری دنیا اپنی لپیٹ میں لیے رہتی ہے. آہستہ آہستہ درجہ بندی ہوتی ہے. خدا سے ملاقات اس وقت ہوگی جب اس دنیا سے غافل ہو جاؤ، خدا سے. اب بس آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے اور اس میں میں بات تمام کر دوں. بہت ساری بات تھی اس میں، ایک جملے کا مجھے جواب آپ دے دیجیے. نہر پر جانے والے غازی کے لیے جو پانی لینے گیا تھا، کسی میں جرأت ہے کہ کہہ دے کہ ابو الفضل عباس کے لیے پانی پینا حرام تھا؟ ہے جرأت کسی میں یہ کہہ دے؟ اگر عباس ایک چلو پانی اٹھا کے پی لیتے، بھری تاریخ میں ہمت تھی کہ کہہ دیتی عباس نے حرام کام انجام دیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا تھا عباس نے مکروہ انجام دیا؟ کوئی کہہ سکتا تھا تاریخ میں؟ مباح تھا عباس کے لیے پانی پینا، ضرورت تھی عباس کے لیے پانی پینا. پیاس کی شدت جو تھی وہ تقاضائے فطرت تھا کہ عباس پانی پی لیں. عباس پانی پی لو. کہا نہیں پانی نہیں پیئیں گے. کیوں بھائی، کیوں نہیں پانی پیو گے؟ میری شان کے خلاف ہے. اور اب پانی پینا تو دور کی بات ہے، اپنے نفس کو ملامت ہے. یا نفس بادل حسین ہونی، یہ نفس تو حسین کے بعد ذلیل ہے. وَبَعْدَهُ لَا كُنْتَ أَن تَكُونِي، اور حسین کے بعد تیرا وجود عدم ہے، تو پانی پیے گا. حاضل حسین واقد المنونی و تشربی مارد المعینی، اے نفس تو پانی پیے گا، ٹھنڈا پانی پیے گا. حسین کا سینہ پیاس سے بھنا جا رہا ہے. کیوں نہیں پیو گے عباس پانی؟ کیا مشکل ہے؟ حرام ہے پانی پینا؟ نہیں، ہم حرام سے اونچے اٹھ چکے ہیں. مکروہ ہے پانی پینا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شان کے خلاف ہے. ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں وہاں جانا ہے کہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صدیقین کہیں گے اے کاش میں عباس ہوتا، کاش میں عباس ہوتا. تو اے کاش میں عباس ہوتا کہنے کے لیے ایسے ہی تھوڑے اے کاش میں عباس ہوتا شہداء کہیں گے. جب مباح کو بھی ترک کر دو تمہاری شان کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا سے اتنا بیزار ہے کہ حسین کے بغیر زندگی کو نہیں پاتا ہے.
جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر مباح بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ مباح انسان کی راہ میں حائل ہے. یہ کیوں پکارا؟ جب اس درجے پر انسان پہنچ جاتا ہے، جب اس درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے، تب امام کہتا ہے الا انکسر ظہری وقلت حیلتی. اب شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا حسین کی پناہ میں، حسین عباس کی پناہ میں. شاعر کہہ کے تڑپ گیا. یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، ایک دن ایسا تھا کہ ہدایت پہ کر حسین عباس کی پناہ میں تڑپ گیا. حسین کی پناہ میں ایک مصرع کہہ کے چھوڑ دیا شاعر نے کہ یہ توہین ہو گئی. حسین کی پناہ میں سب ہے، عباس بھی حسین کی پناہ میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین عباس کی پناہ میں؟ عالم خواب میں اس نے دیکھا، عالم مکاشفے میں مولا کرے نہیں، دوسرا مصرع میری طرف سے لگاؤ. والشمس من قدر الاعجاج لسامها، سورج اس دن غبار کی وجہ سے اپنا منہ عباس کے وجود میں ڈھانپے تھا. نہیں، اب ساری کائنات حسین کی پناہ میں، کربلا میں عباس کی پناہ میں حسین تھے. اسی لیے مرثیہ بڑا عباس اب وہ آنکھیں اطمینان سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سویا. اسی لیے مقتل میں جو سب سے بڑی مصیبت امام حسین پہ پڑی وہ مصیبت یہی تھی کہ عباس تمہارے مرنے کے بعد بھری کربلا میں مجھے اماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے. جب زہرا کا لال بازوؤں کو سمیٹنے لگا تو یہی جملہ کہا تھا، ماذا تفعل یا ابن زہرا، زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ تو تڑپ تو حسین ابن علی نے کہا تھا عباس تمہارے مرنے کے بعد یہ دن آ گیا کہ بھری کربلا میں مجھے اماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عاقبات اہلیات کی حفاظت فرما. ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان برائیوں سے دور رکھ جن برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھ. میرے مالک ان آنے والی تاریخوں میں ہمیں موقع فراہم کر کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. یہ آنے والے دن ہمیں دنیا کی زرق برق بازاروں کی گہما گہمی سے بچا لے. ان آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بازاروں میں گھومنے سے بچا لے. ان آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا ایک سوال ہے، اگر خدا کی رحمت پہ امید ہے تو لوگ اعمال نہیں کرتے، بس اچھے کام کرتے ہیں اس امید سے کہ اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا. نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بس لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے؟ قرآن میں آئے تھے اللہ کی رحمت کے تقاضے دو طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں. اللہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کام کے بدلہ جو ہے وہ ضرور دے دیتا ہے. جو لوگ غیر مسلم ہیں، نہیں ہیں، وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں اس کا صلہ دے دیتا ہے. البتہ ان کے لیے اعراف کا مرحلہ ہوگا کہ جو جاہل قاصر ہیں وہاں وہ کیا کرتے ہیں ان کا فیصلہ. لیکن جو وہ ہے اچھے کام کرنے والوں کو دنیا میں صلہ مل جائے گا. لیکن جو رحمت خدا دینا چاہتا ہے اس نے اللہ نے کرائٹیریا لگایا ہے. میں نے اس دن پڑھا جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے دو شرط ہیں. وسع لها سعيها، کوشش کریں وهو مؤمن، وہ صاحب ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی انجام دیتا ہو. دوسری جگہ کیا ہے، حیات طیبہ کی شرط قرآن نے کیا کہی ہے، من عمل صالحا، جو اچھے کام انجام دے وہ مومن، وہ مومن بھی ہو. ساری دنیا خسارے میں ہے، سورہ والعصر پڑھتے ہیں، ساری دنیا خسارے میں ہے کون؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. بس علی علی کرنے والے
زبان سے. حسین حسین ماتم کرنے والے ہیں بس. یعنی وعامل الصالحات, اچھے کام بھی انجام دیتے ہو, عبادتیں کرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو. جو نماز نہیں پڑھے اس کی کوئی بھی اچھا کام قبول نہیں. دنیا میں شاید اس کا صلہ اس کو مل جائے, لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مال اور اولاد کیسے اللہ سے دور کرتے ہیں؟ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اللہ تو کرتا نہیں ہے اللہ سے دور. مال اور اولاد اللہ سے دور نہیں کرتے ہیں. کیسے دور کرتے ہیں یہ پوچھنے کی بات ہے. دو چار والی بات ہے یہ تو. میری لڑکی کہاں پڑھنے جا رہی ہے, میرا لڑکا کہاں پڑھنے جا رہا ہے. میں نے کہا نا آپ سے, استاد کا اثر ہوتا ہے. جیسا استاد ہوگا شاگرد ویسے ہی تربیت پائے گا. اس پر آپ یقین مانے. جو دن میں نے یزید کی مثال دی تھی نا, یزید کے بیٹے کی مثال, اس کو آپ سوچیے. اس کے اوپر ایک صاحب کے گھرانے میں سگریٹ پیا نہیں جاتا تھا. دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ سگار پیتا ہے, پائپ لے کے, وہ والی سگار. تعجب گھر والوں کو, یہ کہاں سے سیکھا اس نے. تحقیق کرنے میں پتا چلا جس ٹیچر سے پڑھتا تھا وہ پائپ لے کے آتا تھا, وہ پیتا تھا. ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ, وہی چھٹے امام کے مقابلے میں آنے والے ہیں. 2 سال پڑھا ہے خود کا. لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گئے تھے. ابو حنیفہ مخالف امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فقہ بنائی ہے امام کے مقابلے میں. لیکن اس 2 سال 3 سال میں امام سے بالواسطہ وہ جو روح امام تھی, ظلم کے خلاف نبرد آزمائی, ظلم سے مقابلہ. ابو حنیفہ کی موت کہاں ہوئی ہے؟ حاکم وقت کی مخالفت میں جیل میں ہوئی ہے. اپنے زمانے کے حاکم سے مقابلہ کیا ابو حنیفہ نے. یہ ابو حنیفہ کے یہاں یہ صفت کہاں سے آئی کہ ظالم کا مقابلہ کرو؟ یہ اسی 2 سال کا نتیجہ ہے جو انڈائریکٹ میں استاد امام جعفر صادق سے ملا ہے. پہچان رہے ہیں سر؟ اچھا استاد ہوتا ہے تو ولو نہ خلف شاگرد ہو پھر بھی استاد کا اثر رہتا ہے. علی کی تربیت میں اگر پال جائے تو محمد ابن ابی بکر بنتا ہے. یہ ہے استاد کا اثر. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اولاد کیسے فتنہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المال والبنون فتنہ, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش نہیں ہے مال. مال سب سے بڑی آزمائش ہے. اس مال کو کیسے خرچ کر رہے ہو. یہ مال تمہاری اول وقت نماز چھڑا رہا ہے کہ نہیں چھڑا رہا ہے. کسی نے کہا امام جعفر صادق کے نظام سے, مولا میرا دل چاہتا ہے فلاں جگہ سفر کرو, تجارتی سفر کا نہیں, تمہارے حق میں بہتر نہیں. اس نے وہ سفر کر لیا, لوٹ گیا, بڑا فائدہ, اتھا فائدہ. آ کے مولا کو سنانے لگا, مولا آپ نے منع کیا تھا لیکن میں چلا گیا, بڑا فائدہ ہوا مولا, بڑا فائدہ ہوا. اچھا راستے میں تمہاری نماز صبح چھوٹی تھی کہ نہیں چھوٹی تھی؟ کہا مولا وہ تو چھوٹ گئی تھی. کہ وہ سالہ مار بیکار اسے ایک نماز صبح چھوٹنے کے مقابلے میں. دنیا سے آخرت سے دور کیا کہ نہیں کیا اسی مال نے. اولاد کی محبت میں انسان اولاد کو برا کہنے کو تیار نہیں, کسی طریقے سے اس کی توجیہ کرتا ہے. میرا بیٹا صحیح ہے, میرا بیٹا صحیح, چونکہ میرا بیٹا اس لیے صحیح ہے. یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آزمائش نہیں. اپنے انسان خود سوچے, اولاد بھی آزمائش ہے, فتنہ ہے, مال بھی آزمائش ہے, فتنہ. ہر کے لیے مال. کون اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے. کون مال اور اولاد کو حسین کی راہ میں چھوڑ دیتا ہے. عثمانی تھا کون, جب یہ صفین میں علی کے مقابلے میں لڑا ہے. کون زہرقین. لیکن آزمائش کے مرحلے میں جب آیا تو حسینی ہو گیا. کیسے ہو گیا حسینی؟ یہ آزمائش فتنے میں پڑا تھا, لیکن فتنے سے کس کامیابی سے نکلا.
کہتے ہیں پیٹ کے بل سونا نہیں چاہیے کیونکہ ابن ملجم سویا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو روایت ہے نا کیسے سو دائنی طرف سونا انبیاء کی علامت ہے اور بائیں طرف مومنین کی علامت ہے، اور چت سونا کیا علامت ہے، اور پیٹ کے بل سونا دشمن خدا کی علامت ہے، تو روایت ہے. تو ابن ملجم بھی سویا تو دشمن خدا تھا.